اللہ صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنیزان زہرا اور نہج البلاغہ کے اس جماعت میں، اس کلاس میں آنے والے تمام مومنات کا خیر مقدم ہے اور دعا ہے پروردگار عالم کی، اور ساتھ ہی ہم سارے مل کر شکر گزار ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہمیں چنا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم مولا کائنات کے کلمات قصار سے فیضیابی حاصل کریں. کوشش ہماری اس کلاس کو جاری رکھنے کی بس یہی مقصد، بس یہی ہے کہ جو میرے مولا اپنی زندگی میں جو کچھ بیان کر کے جا چکے ہیں. کیا ہوا کہ ہم 1400 برس پہلے نہیں تھے، لیکن کچھ شخصیات یعنی سید رضی علیہ الرحمہ کی محنتوں اور ان کی مشقتوں کے نتیجے میں جو ہمیں کتاب حاصل ہوئی ہے جسے نہج البلاغہ ہم کہتے ہیں، جب آپ نے مجموعہ کر ہی دیا ہے امام کے کلمات کا، آپ کے خطوط کا اور آپ کے خطبات کا، تو پھر ہمیں کیوں نہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور بے شک تقریباً 15 کلمات قصار مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ تعلیمی سلسلہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور جاری رہے گا. یہ حقیقت ہے کہ ایک ایک حکمت جو مولا کائنات نے فرمائی ہے، وہ حکمت 1400 برس پہلے کی تھی. کہی ہوئی باتیں مولا کائنات کی 1400 برس پہلے کی باتیں تھیں. سوچنے والا تو یہی سوچے گا کہ 1400 سال پہلے ایسی کون سی بات تھی جو آج سے ریلیٹ ہم کر پا رہے ہیں، یہ زمانہ اور وہ زمانہ. لیکن جب ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا، جب ہم نے اسے سمجھنا شروع کیا، تو واقعاً ہر فرد، ہر خاتون، ہر اسٹوڈنٹ جو یہاں بیٹھا ہوا تھا، اسے لگتا تھا یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے. اسے ہر ایک کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا جاری ہے. تو امام علی علیہ السلام کے یہ جملے، یہ کہے ہوئے الفاظ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے، ہمارے فیصلوں کو لینے میں، ہمیں اپنے قدم کو اٹھانے میں بے شک مددگار ہیں. اور ہم اپنے آپ میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو ہم نے ہمیں نہیں پتہ تھا گمراہیت کے سبب سے، جاہلیت کی وجہ سے، جو ہم نے اپنے پاسٹ میں کچھ فیصلے غلط کیے یا کوئی وجہ سے وہ باتیں ان باتوں پر ہم عمل نہ کر سکے جس سے
جیسا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام ہم سے چاہتے تھے، بطور شیعہ ہونے کی حیثیت سے، بطور محب ہونے کی حیثیت سے. تو ہم نے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد ایک اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جتنا جتنا ہم نے علم حاصل کیا اتنا تقریباً جو معلومات میں ہمارے اضافہ ہوا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے. اور یہی مقصد ہونا چاہیے. تعلیم علم بغیر عمل کے مکمل نہیں ہے. ہم لکھ لیں، بیازوں کو بھر لیں، بکس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، نوٹس اچھے سے تیار کر لیں، لیکن پھر ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں عمل پیرا نہ ہو تو پھر یہاں پر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پر مشکل ہے بہت ساری باتیں عمل کرنے میں، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امام ہمارے ساتھ ہوں گے، امام زمانہ ہماری مدد کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے جس بات پر تبصرہ کیا تھا، حکمت نمبر 14 اور 15 تقریباً ہم نے 15 اور 16 تقریباً ہم نے مکمل کی تھی. 14 اینڈ 15. تو حکمت نمبر چھوٹی چھوٹی سی حکمت تھی. کوئی کسی کو ذرا سا بھی یاد ہے کہ لاسٹ کلاس میں کیا پڑھایا گیا تھا آپ کے علاوہ؟ کوئی اشارہ بھی دے گا تو بس پھر یہ مکمل کر دیں گی بات کو. جی سیما کہیے. حکمت نمبر 14 میں تھے کہ جس کو مطلب جسے قریب والے چھوڑ دیتے اسے دور والے مل جاتے ہیں. ہاں. جیسے امام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو تنہا دیکھو، اکیلے دیکھو تو اس کے پاس جاؤ، اس کی دل جوئی کرو، اس کے ساتھ باتیں کرو. اس میں ایک آپ نے بتایا تھا کہ جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ مطلب ٹریول کرنے والے تھے، لیکن وہاں پہ ان کا کوئی فیملی والا نہیں تھا. لیکن اس میں دیکھو کیا رسول خدا مکے میں سارا خاندان تھا، لیکن ان کو چھوڑنا پڑا، دوری اختیار کرنی پڑی. پھر مدینہ گئے تو وہاں کو بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھا، پر وہاں سب ان کو بہت اچھے سے ان کو ویلکم کیا تھا، ان کے ساتھ مل کے ان کو سب ہیلپ کیے تھے. تو اس کا پورا نچوڑ کیا تھا؟ ایک سمجھ کبھی بھی اگر ہم کسی کو اکیلا دیکھتے ہیں یا تنہا دیکھتے ہیں، اگر ان کو کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کو اسٹیپ اپنا فرسٹ اٹھا کے ان کو ہیلپ. اور یہ مدد جو ہے، ہاں، یہ ایک سینٹنس میں ہم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اس کا اللہ مددگار ہوتا ہے. اور جو کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، کیونکہ ہم اکثر اپنے والوں سے گھرے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن سے زیادہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہی ہماری امیدوں پر کھرا نہیں اترتے. پھر جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اللہ وہ ہماری مدد کے لیے اللہ اسے بھیج دیتا ہے. تو یہ جو مددگاری کا سلسلہ ہے، یہ جو امید کو پورا کرنے کا سلسلہ ہے، یہ بس خدا ہے. خدا چاہے تو اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور خدا کی طرف سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، جاؤ تم ادھر جاؤ اس کی دل جوئی کرو. اور اس کی دل جوئی جو کرے تو وہ کیا کہے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس میں حکمت نمبر 15. جی. یہ کہ ہر اس شخص کو جو فتنے کا شکار ہو اسے نصیحت نہیں کی جاتی. مینس ایک بار جنگ جمل میں جو 4 اصحاب تھے رسول خدا کے ساتھ، انہوں نے اس کو مطلب اگنور کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا. مطلب جو ایک فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اس کو کبھی نصیحت کرنے سے وہ واپس کر نہیں سکتا. جی، فتنے کا شکار مطلب یہ کہ ہمیں فتنہ ہو کسی بھی معاملے میں، فیملی میں، سوسائٹی میں، ایز اے کنٹری، ہم کم لیول پر بھی سوچیں اور بڑے لیول پر بھی سوچ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے. تو جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے تو ہم بے شک حق کے ساتھ ہوں گے. اور جب نہ پتہ ہو تو کیا کہا گیا؟ 2 سال کے بچے کی طرح رہو، اونٹنی کے بچے کی طرح، کہ تاکہ تمہارا کوئی استعمال نہ کر سکے. لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ حق ہے اور پھر بھی ہم خاموش بیٹھے رہیں کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے،
ہمیں جنگ سے کوئی مطلب ہم کیوں لڑیں، جن کا معاملہ ہے وہ دیکھیں، ہم تو بالکل اس معاملے سے دور رہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل ہونا، ہمیں اس سے کیا سروکار، جو جس کا ہے وہ اپنا دیکھے. تو امام فرماتے ہیں کہ پھر جب حق ہے اور باطل ہے، دونوں چیزیں سامنے ہیں، اور یہ حق کو چھوڑے دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اس نے اچھا کام کیا. حق کو چھوڑنا مطلب گناہگاری ہے، اور یہ پھر اسے میں جا کر نصیحت کروں کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں علی ہوں. کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے؟ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار سن لیا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی اب ہم اسے اگر اپنی لائف میں اپلائی کریں تو ہم بھی بہت ساری چیزیں ایسے دیکھتے ہیں روز. اور یہ ہمارے لیے نصیحتاً مولا کائنات نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہاری مجلسوں میں آتے ہو، اور اکثر وہ ساری باتیں جانتے ہو جو تم بھی جانتے ہو، اس کے بعد تم عمل کرتے ہو عمل نہیں کرتا، تو پھر اسے نصیحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بتانے سمجھانے ضرور لگتے ہیں، ٹیچنگ کرنا جو ہے اپنا فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار ہو جاتی ہے بات ایک طریقے سے، ایک مجلس کے ذریعے، جشن کے ذریعے، کلاس کے ذریعے، پھر اس کے بعد بار بار اگر وہی غلطی ریپیٹ ہوتی رہے تو پھر ہم اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے اس کے حال پر کہ وہ جانے، اس کو خدا جانے. یہ حکمت نمبر 15 میں مولا کائنات نے فرمایا. حکمت نمبر 16 میں امیر کائنات انشاءاللہ آج ہم زیارت کا شرف حاصل کریں گے. حکمت نمبر 16 امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شکر اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تزل الامور مقادیر حتی یکون الہدف فی التدبیر. یعنی اس کا آپ ٹرانسلیشن پہلے لکھ لیں. سارے معاملات تقدیر کے تابع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تابع یعنی ان کے وجہ سے ہوتے ہیں، تقدیر کے تابع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تدبیر سے موت واقع ہو جاتی ہے. جی، تدبیر عمل یعنی کوئی کام کرنا سے موت واقع ہو جاتی ہے. یہاں پر بہت ایک سکون ملے گا اس حکمت کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. پہلے تو ہم اس کا یہ شان صدور سمجھتے ہیں، جیسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن کی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کب کہاں کس موقع پہ نازل ہوئی. تو یہ حدیث یا یہ جملہ یہ بات مولا کائنات نے کب کہی، تو یہ کب کہی کہ جب جناب شہربانو بہو بن کر آئی تھی مولا کائنات کے گھر میں. جناب شہربانو کن کی والدہ؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ، امام حسین علیہ السلام کی پہلی اور سب سے چہیتی زوجہ. تو جب یہ آپ کی بہو بن کے آئی تو آپ نے امام علی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے بابا کی کچھ بات یا کوئی بات یاد ہے؟ آپ کو اپنے بابا کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ مولا کائنات نے کیا پوچھا جناب شہربانو سے کہ ظاہر ہے آپ کے بابا آپ کو یاد آتے ہوں گے تو ان کی کوئی بات بھی آپ کو یاد آتی ہے. تو جناب شہربانو نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے. یہ جو حکمت مولا نے کب کہی، شان صدور حکمت کا کیا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے کہ جب بہت سخت وقت آیا تھا، یعنی بے شک ہم ہسٹری میں اگر جائیں تو کتنا مشکل وقت آیا تھا نا جناب شہربانو کے بابا کے محل پر، جو یزدجرد ہسٹری آپ لوگوں نے سنی اور میں نے کئی بار پڑھی ہے مجلس میں. جب حملہ ہوا تھا یہاں عرب والوں نے
حملہ کیا تھا اور کس قدر جو ہے انہیں وہاں سے روانہ ہونا پڑا اور کس قدر پھر انہیں قید کر کے، کئی الگ الگ روایتیں کہی ہیں کہ قید کر کے لایا گیا یزدجرد کی بیٹیوں کو، جن میں ایک جو ہے وہ ہندوستان گئی اور ایک جو ہے وہ یہاں امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بنی۔ خیر ہمیں ان روایتوں کی سند پر نہیں جانا، فی الحال ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جناب شہربانو نے کہا کہ جب ہم پر سخت دور تھا، جب ہم مشکلات میں گرفتار تھے، تو میرے بابا نے یوں کہا تھا کہ دیکھیے اب یہ ہم ایمان کی بھی کیا باتیں کریں کہ کون جناب یزدجرد کا ایمان کیا تھا، اگر ایمان نہ ہوتا تو وہ ایسی بات کیسے کرتے، کہ میرے بابا نے یوں کہا کہ جب اللہ کا تسلط ہو، جب اللہ بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر ہماری تمنائیں، ہمارے ڈیزائرز، ہماری خواہشیں ساری ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ اپنی پہ آ جاتا ہے، یا یوں ہم اپنے زبان میں سمجھیں، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جب اللہ اپنے فیصلے کو کرتا ہے تو ہماری ساری تمنائیں، ہماری ساری خواہشیں، ہماری ساری ڈیزائرز جو ہیں، ہماری ساری باتیں جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں، ہماری ساری پلاننگز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ کام نہیں آتا، کوئی جو ہے وہ مطلب نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ بہت دقیق اور بہت ڈیپتھ ہے اس جملے میں، اس بات میں کہ کس طرح سے جناب شہربانو نے کہا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ جب اللہ ہم پر تسلط کرتا ہے، یعنی یوں کہیں کہ جب اللہ ہم پر تسلط کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے قبضے میں لیتا ہے یا اپنی رسی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان کا سارا پلان جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی پھر ساری پلاننگ کا اینڈ کیا ہے؟ آخرکار موت آنی ہے بندے کو۔ وہ ساری پلاننگز کر کے رکھے، یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، جو ہے وہ یہ پراپرٹی خرید لینا ہے، یہ جو ہے ڈگری حاصل کر لینا ہے، یہ دنیا ایک اینڈ تک انسان کا یہ فطرت ہے کہ پلانز کرتا ہے انسان، لیکن جب اللہ اپنی پلاننگ پہ آتا ہے، جب اللہ اپنے فیصلے پہ آتا ہے تو بندے کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے، اور پھر موت سے فرار تو ممکن نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا واہ تیرے بابا نے کیا خوبصورت کہا، کیا اچھا کہا، یعنی بے شک صحیح بات، اے شہربانو تمہارے بابا نے بہت اچھی بات فرمائی ہے۔ یعنی اب اسے اچھی طرح سے یہ حکمت نمبر 16 کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے اور سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارے کام سب ذلیل اور اسیر ہو جاتے ہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے۔ ہم نے بہت اچھا گھر بنا لیا اور چاہ رہے تھے کہ بس اب گھر میں دن گزاریں، کچھ دن تو رہیں، لیکن مہینہ بھر بھی نہیں گزرا کہ موت آ گئی۔ ہم نے کیا پلان کیا تھا، خدا کا فیصلہ کیا تھا؟ تو ہمارے کام سب ذلیل اور اسیر ہیں، ہو جاتے ہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے، یہاں تک کہ ہماری تدبیریں موت کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ ہماری ساری تدبیریں ہم کرتے رہتے اور لیکن ہمارا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ ساری باتیں ایک سائٹ میں رہ جاتی ہیں۔ اس کی ایک کرنٹ مثال جو لاسٹ ایئر گزری کووڈ-19 میں، کتنی پلاننگز لوگوں نے، دنیا نے کی تھی، کتنے جو ہے منصوبہ بنایا تھا کنٹریز نے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور ہر ایک کے منصوبے پر گویا ایک سیلاب آ گیا کورونا وائرس کی صورت میں۔ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہاں بندہ کچھ اور سوچتا ہے، تو یہ سارے ڈیسیجن ایٹ دا اینڈ خدا کے ہوتے ہیں اور اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان نبی کے زمانے کا کہ ایک خوبصورت سا شخص آپ کی بزم میں بیٹھا ہوا تھا، جناب سلیمان نبی کی بزم میں، اور جانتے ہو نا جناب سلیمان نبی کی حکومت سب پر تھی، چرند پرند سب پر، تو اسی اور ظاہر سے فرشتوں کا آنا جانا بھی ہوا کرتا ہے ہر نبی کی بزم میں، تو وہ خوبصورت سا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ایک
بے شک ایک ملک آیا, ملکul موت تھا, اسرائیل فرشتہ تھا, اور یہ تو شخص نبی تو جان گئے تھے کہ کون آیا ہے, لیکن یہ شخص نہیں پہچان پایا, اور وہ جو ملک تھے وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا, جو اس شخص کو بہت ایک دم سے تعجب اور بڑی گھور گھور کے نظر. پھر اتنی دیر میں وہ ملک چلا گیا. تو یہ خوب شخص کہتا ہے, یہ ہینڈسم جو تھا, یہ اس نے کہا کہ اے نبی خدا, یہ مجھے کیوں گھور رہا تھا, مجھے خوف آ رہا تھا اس کی نگاہوں سے, مجھے ڈر لگ رہا تھا, اور تو نبی ہے, تو کچھ ایسا کر دے کہ مجھے اس سے دور کر دے, میں کہیں دور چلا جاؤں تاکہ یہ کبھی پھر مجھے نہ دیکھے. کوئی ایسا کچھ ایسا کر دے, کوئی ایسی ہوا چلا دے, کیونکہ تمہاری تو حکومت ساری چیزوں پہ ہے. تو جناب سلمان نے تیز ہوا حکم دیا ہوا کو, اور تیز ہوا کا جھونکا جو ہے وہ چلا, اور اتنا تیز کہ اس ہوا کے ذریعے وہ سلیمان نبی کی بزم میں بیٹھا ہوا بندہ, وہ بندہ خدا آ کے پہنچتا ہے تاریخ میں کہ ہندوستان کی سرزمین پر. اس قدر تیز ہوا چلی کہ وہ وہاں سے بچ کر ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا. جب وہاں پہنچا, پھر اس نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو پھر اسی کو پایا جس سے وہ بھاگ کر آیا تھا. اب جب اس نے پھر سے دیکھا تو پھر وہی گھور کر دیکھ رہا ہے اسے, وہ فرشتہ. تو اس شخص نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ تو وہ فرشتہ ملکul موت کہتے ہیں کہ تو یہاں کیسے؟ اور میں تو تجھے یہی لینے کے لیے آیا تھا. اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ہندوستان کی فلاں سرزمین پر جاؤ, وہاں اس شخص کی روح قبض کرنی ہے. جب میں نے تجھے اس سے پہلے سلیمان نبی کے بزم میں دیکھا تھا تو میں تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا حکم تو ہندوستان کا تھا, یہ نبی کے بزم میں کیا کر رہا ہے, اسی لیے میں تمہیں گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. اور وہ اسی فرشتے سے بچنے کے لیے اس نے حکم دیا, دعا کی تھی, ریکویسٹ کی تھی سلیمان نبی سے کہ مجھے اس سے دور کر دو اور کہیں دور بھیج دو, ہوا کا رخ اتنا تیز کر دو کہ میں اڑ کے کہیں دور چلا جاؤں تاکہ مجھے یہ دوبارہ نہ ملے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہی کوشش کر لے, کتنی ہی تدبیریں کر لے, جو خدا کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے. ہم نے کئی مرتبہ سنا قضا اور قدر. قضا کے معنی خدا کا حتمی فیصلہ, اٹل فیصلہ ہونا ہے, وہ بدل نہیں سکتا. دیکھ کہتے نا کہ فلاں کو قضا آ گئی, کیوں کہا جاتا ہے قضا آ گئی؟ موت, قضا کا مطلب موت. اگر ہم لغوی اعتبار سے یہ نہیں, قضا کا مطلب فیصلہ کرنا. قضاوات مولا کائنات, مولا علی کے فیصلے مشہور ہیں, مولا علی کی قضاوت بڑی مشہور ہے. لیکن قضا ہم اپنے عام زبان میں جب کوئی مرتا ہے تو کہتے فلاں کو قضا آ گئی, فلاں قضا کر گیا. قضا کر گیا یعنی اللہ کا فیصلہ تھا, اس کے فیصلہ آ گیا. اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور وہ ہونا ہی تھا. اور دوسرا جو ہے وہ لفظ ہم اکثر اپنی زندگی میں استعمال کرتے, قدر یعنی تقدیر. قضا کے معنی ہے اللہ کا حتمی فیصلہ, اٹل فیصلہ, اور قدر یعنی اللہ کی پلاننگز. یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہی ہیں اور دونوں پہ ہمارا کوئی بس نہیں ہے. ہاں بس ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موت تو آنی ہے, ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, پھر کیا فائدہ کر کے, کیا لکھ پڑھ کے فائدہ, کیوں گھر بنائیں, کیوں شادی کریں, مرنا ہی ہے, ایسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے. ایسا نہیں ہے. جو خدا کا فیصلہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں یہاں مشقت کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ جافشانیاں اٹھانی ہے, اپنی تعلیم, اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دینا. یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ عبادتیں کرنی ہے, نمازوں کو پڑھنا ہے, دعاؤں کو کرنا ہے. یہ سب کیوں کرنا ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے نا, قضا اور قدر, جو اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں, جو ہماری لائف کے بارے میں خدا نے پلاننگ کی ہے, اس پلاننگ کو ہم اپنی دعاؤں, نمازوں اور صدقے کے ذریعے بدل سکتے ہیں. موت ہٹ تو نہیں سکتی, موت ختم تو نہیں ہو سکتی, لیکن اپنی دعا اور اپنے صدقات کے ذریعے آنے والی قریب موت کو دور کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا محنت کرو. بہت ساری چیزیں ہیں, کسی کی جلدی موت آنی ہو, کسی جوان کی, لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی, اور وہ بچوں کا رزق اس جوان کے ذریعے
آنا ہے. اور بچہ دعا کر رہا ہے کہ میرے بابا کے رزق میں اضافہ کر دے, اس کی موت لکھی ہے. زوجہ دعا کر رہی کہ میرے خانوادے کو تو رکھوالا ہے, پروردگار تو دیکھنے والا ہے, اور اس کی موت 2 دن بعد لکھی ہے. یہاں دعاؤں سے اس کی موت ٹل جائے گی, کیونکہ پھر اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, صدقے دیے جا رہے ہیں روز, اتنا غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, اتنی محنت کر کے یہ اپنے بچوں کو پال رہا ہے. اگر یہ کچھ نہ کرے تو موت ہو سکتی ہے, اس کی بیمار پڑ جائے گا. اور جب کچھ بھی نہیں, زندگی کا ایسا نہیں کہ مرنا ہے تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اپنی زندگی کے مقاصد کو ہمیں اپنے آپ پر چلنا ہے. اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے, ہمیں اپنے کام کو کرنا ہے اور اللہ بھی اپنا کام کرتا جاتا ہے. بس بات فرق یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو, عبادتوں کو, نمازوں کو اتنا پڑھیں کہ اللہ جو برا ہونے والا ہے اسے اچھے میں تبدیل کر دے. اسی لیے تو ساری جو ہے وہ شبائے قدر ہم جاگتے ہیں, شب برات, یہ ساری دیکھیے نا, جو بجلی کے گر جانے سے جو موت ہوتی, ہو سکتی ہے موت, لیکن اللہ بچا لے گا اگر آپ نے یہ عمل کیا. آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی, آپ نے جو ہے, آپ کے حصے میں رزق نہیں تھا لیکن اب اللہ رزق بڑھا دے گا, رزق دے دے گا. تو یہ نہ کہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. بطور انسان, بطور خاکی بندہ, ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنگو کرنا ہے, اور اللہ کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے کام کو کرتے جانا ہے, لیکن اس کے فیصلے کے آگے پھر سر کو بھی جھکانا ہے. اس نے جو کہہ دیا پھر وہ شکوہ نہیں کرتے ہم. جس نے بھی شکوہ کیا اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. جناب داؤد علیہ السلام کو خدا نے بہت پیارا سا جملہ ہے, بہت پیارا سا, انشاءاللہ یہ دل کو چھو جانے والی بات ہے کہ جناب داؤد, یہ حدیث قدسی ہے, جناب داؤد کو خدا کہتا ہے یا داؤد, یا داؤد ترید و ارید. آپ لکھنا چاہیں گے یا پھر میں کنٹینیو کروں؟ یا داؤد تو میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر دوں پھر آپ سٹارٹ, کیونکہ یہ پوری طرح سے ایک اچھے سے آپ سن لیں, اس کے بعد آپ لکھ لیں. یہ حدیث قدسی اللہ نے جناب داؤد سے ڈائریکٹ بات کی ہے, بغیر کوئی فرشتے کے. یا داؤد ترید و ارید, کبھی تم چاہتے ہو کبھی ہم چاہتے ہیں. بالکل ہم اپنے آپ کو بھی رکھے ہیں, جناب داؤد سے بات کریں, لیکن اللہ ہم سے بھی وہی چاہتا ہے. کبھی تم چاہتے ہو, اللہ کہتا ہے یا داؤد ترید و ارید, کبھی تم چاہتے ہو کبھی ہم چاہتے ہیں. ولا یکون الا ما ارید, لیکن وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں, وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں. فَإِنْ أَسْلَمْتُ لِمَا أُرِيدُ آتَيْتُكَ مَا تُرِيدُ, اگر جو میں نے چاہا تم اسے مان لیتے ہو, اگر جو میں نے چاہا تم اسے مان لیتے ہو, تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تو چاہتا ہے. اگر جو میں نے چاہا وہ تم اسے مان لو تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تو چاہتا ہے. اور اگر تم نے اِلَّمْ تُسَلِّمًا لِمَا أُرِيدُ آتَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ, اگر تم جو میری مرضی کے خلاف جاتے ہو, شکوہ کرتے ہو, شکایت کرتے ہو, تو پھر جو تم چاہتے ہو نا میں تمہیں اس میں گھسوا دوں گا, مطلب میں تمہیں اس میں تھکا دوں گا, تمہیں ملے گا نہیں اگر تم میری مرضی کے خلاف جاؤ گے. کتنی پیاری بات ہے. آخر کار ثم لا یکون الا ما یرید, اور بے شک اللہ پھر جو اللہ کی نہیں سنتا, جو اللہ کی باتوں کے خلاف ورزی کرتا ہے, جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا, اللہ اس کی بھی خواہشوں میں اسے تھکا دیتا ہے, یہاں تک کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. بہت بڑی حکمت والی بات تھی یہ حدیث قدسی. انشاءاللہ یہ پورا پیراگراف لائف چینجنگ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو ہمیں ہماری ساری رضامندی خدا میں دے دے گا, اور اگر ہم راضی نہیں رہے تو جو ہماری ہے وہ بھی نہیں ملے گی. خدا اس قدر ہم سے ناراض ہو جائے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں, امام فرماتے کہ کوئی
وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یا مومن یا مومنہ دونوں آپ سمجھ کے چلیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی تقسیم بندی پر راضی نہ ہو. یعنی اللہ جس حال میں رکھے، کم دولت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، خوبصورتی کے معاملے میں، حسن و جمال کے معاملے میں، اللہ نے یعنی اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے، تبھی وہ خود کو مومن کہہ سکتا ہے، ورنہ وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی باتوں کی اور وہ خلاف جانا، مطلب یہ نہیں ہے ایک تو ہم شکوہ بھی کریں اس کے بعد کہتے نہیں اللہ تو جو کہ تیری بات پہ ہم خوش ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم معاذ اللہ اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہم خود کو بیوقوف بناتے ہیں. ہم ایسا کہہ کہ خود کو بیوقوف بناتے. خدا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. ہم دنیا کے سامنے کہتے میں تو بڑا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی ہوں، لیکن پھر ہم بعد میں شکایت بھی کرتے ہیں. تو خدا ہمیں اس طریقے کے فتنے سے بچائے، ہمیں ہدایت دے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی تقسیم بندی پر راضی نہ ہو. اور وہ کیسے پھر وہ کوئی بھی مومن یا مومنہ خود کو مومن کہہ سکے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں ضامن بنتا ہوں ایسے لوگوں کا، میں ضمانت لیتا ہوں. دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضامن بن جاتا ہوں اس دل کا جس دل میں رضائے الہی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور اگر وہ اپنی زبان سے کو حرکت دے، کچھ کہے تو اسے ضرور ملے گا. امام فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے نا اللہ نے جناب موسیٰ سے فرماتا ہے پروردگار یہ کلیم اللہ تھے، اکثر باتیں کیا کرتے تھے، ساری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے، کبھی جناب موسیٰ اور کبھی پروردگار. تو اللہ جناب موسیٰ سے فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میری سب سے پیاری مخلوق کون ہے؟ بے شک انسان اشرف المخلوقات، ان میں سب سے پیارا کون لگتا ہے مجھے؟ مومن. اور مومن کی علامت کیا ہے؟ رضا الہی پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر سر کو جھکانا، قضا اور قدر کے آگے خود کو سرنگو کر لینا. خدا نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. پروردگار فرماتا ہے بے شک یہ مومن بندے کے لیے مثال دے رہی ہوں میں، ایک کڑوی میڈیسن کی طرح ہے. ایسا مومن کو لگتا ہے کہ جیسے ہم دوا کھاتے ہیں تو ہمیں بہت کڑواپن لگتا ہے، لیکن اس دوا میں کتنی شفا ہوتی ہے. وہ دوا جب گھل جاتی ہے ہمارے جسم میں تو ہمارے لیور کا کام کر دیتی ہے. اگر لیور خراب ہے، کڈنی خراب ہے تو کڈنی کا کام کرتی ہے، لیکن جب تک ہم اسے کھاتے ہیں جب تک اس کی کڑواہٹ کتنی سخت ہوتی ہے. تو مولا اللہ فرماتا ہے جناب موسیٰ سے کہ اسی طریقے سے میں اپنے مومن کو جب مشکلات میں ڈالتا ہوں بالکل اس دوائی کی طرح جو بڑی کڑوی ہوتی لیکن اس کا نتیجہ بڑا بہترین نکلتا ہے. بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی؟ صلوات پڑھ دیں بابا جی. کچھ کسی کو کوئی کوئریز ہے، کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے قضا اور قدر کے بارے میں؟ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ حتمی ہے. کوئی ذہن میں سوال؟ قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، قدر یعنی اللہ کی پلاننگ، تقدیر، پلاننگ. یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہی باتیں ہیں، لیکن ہم دونوں کو اپنے دعاؤں کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور صدقات کے ذریعے قضاء و قدر دونوں جب بھی کہا جاتا ہے ساتھ ہی میں کہا جاتا ہے قضاء و قدر. آگے بڑھے. حکمت بس 2 حکمتیں کرنی ہے آج، حکمت نمبر 17 انشاءاللہ پھر ہم مکمل کر لیں گے بات. بہت خوبصورت حکمت ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں. حکمت نمبر 17 میں
فرماتے ہیں مولا کائنات وَسَأَلَ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ غَيْرُ الشَّيِّبَ وَلَا تَشْبَهُ بِالْيَهُودِ فَقَالَ انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک ولدین کلو فعمل انا وقد استعا نطاقہ وضرب بجرائہ وامرہ ومختار. اس حکمت میں مولا کائنات فرماتے ہیں، ایکچولی یہ ایک سوال کے ذریعے امام سمجھانا چاہتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے رسول خدا کی حدیث کے بارے میں سوال کیا. حکمت نمبر 17 میں امیر المومنین سے کسی شخص نے رسول خدا کی کون سی حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ اس وقت کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ضعیفی کو خضاب کے ذریعے، پہلے ہم ٹرانسلیشن لکھ لیتے ہیں، ضعیفی کو خضاب کے ذریعے بدل دوں، کیا ضعیفی کو خضاب کے ذریعے بدل دوں؟ تو آپ نے جواب دیا، خبردار یہودیوں کی شبیہ نہ بنو. یہودیوں کی شبیہ نہ بنو. یہ حکمت نمبر 17 ایکچولی ہمیں اس حکمت کو پڑھنے کے بعد اپنے مذہب پر ناز ہوگا کہ ہمارا مذہب کوئی دقیانوسی مذہب نہیں ہے. ہم پرانی سوچ و آرتھوڈاکس جو تھاٹس کے ہم جو ہے وہ پیروکار نہیں ہیں. ہمارا مذہب جو ہے پوری طرح سے ہمیں اجازت دیتا ہے، جو پوری طرح سے زمانے کے ساتھ خود کو بدلنے کی اجازت دیتا ہے. اس حکمت کے ذریعے مولا کائنات فرماتے ہیں یعنی جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے تو آپ اصول اور قوانین بھی لوگوں کے لیے تبدیل ہو سکتے ہیں. دو طرح کے لاز ہیں، ایک تو ہے جو فکسڈ ہے، جسے کبھی کوئی نہیں بدل سکتا، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور کچھ قانون اسلام کے ایسے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بدلے جاتے ہیں. بالکل ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور بے شک یہ ہمارے علاوہ، ہماری قوم کے علاوہ کوئی فالو نہیں کرتا اس بات پر. ہماری قوم و ملت کے علاوہ اس بات کو نہ کوئی مانتا اور نہ کوئی فالو کرتا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا کہ ہمیں اللہ نے ایسی قوم میں پیدا کیا. اور اس لیے کہ یہ حکمت نہ ہوتی تو شاید ہمارے مرجع وقت یا جو فقیہ جسے بھی ہم فالو کرتے ہیں وہ فیصلے نہ لے پاتے. اس حکمت کے ذریعے مولا کائنات کی اس حکمت نمبر 17 نے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے. کیا کہا، کس نے کیا پوچھا تھا رسول خدا سے کہ ضعیفی میں بے شک خضاب لگانا چاہیے نا، یعنی بوڑھے ہو جائے تو خضاب لگانا چاہیے. تو اس وقت جواب کیا دیا تھا؟ بے شک لگانا چاہیے. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ لگانا چاہیے، خضاب کرنا چاہیے، ڈائی کرنا چاہیے. خبردار یہودیوں کی طرح نہ بنو. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جب یہ سوال امام علی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ خضاب، بوڑھے کو خضاب لگانا چاہیے، تو اس وقت رسول اللہ نے، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ بے شک خضاب لگانا چاہیے، خبردار یہودیوں کی طرح نہ بنو. یعنی وہ خضاب نہیں لگاتے تھے، یہودیوں کی طرح نہ بنو. تو اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا آج بھی ہم بوڑھے ہو جائیں، بال ہمارے سفید ہو جائیں، تو کیا آج بھی ہم خضاب کریں، اس بات کو مانیں جو حدیث رسول ہے، یا آپ جیسا فرماتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یہی حدیث ہمارے آج کی زندگی کو چلا رہی ہے.
یہی بات مولا کائنات کی ہماری آج کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا نہیں ہے، اسی حکمت کے اسی کلمات کثار کے ذریعے آج جو ہم فیصلے لیتے ہیں اپنی ماڈرن جنریشن کے اعتبار سے وہ اسی حکمت کے ذریعے ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، یہ تو نبی نے اس وقت فرمایا تھا جب دین قلیل تھا، دیندار قلیل تھے، اسلام کا اتنا بول بالا نہیں تھا، کم لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت، اور نبی کریم نے یہ فرمایا تھا۔ اچھا یہ کیوں فرمایا تھا یہ اب میں بتاتی ہوں۔ آج ایسا بالکل نہیں ہے، آج تو ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، آج تو ہر طرف اسلام کا پرچم بلند ہے، آج تو ہر طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج تمہاری مرضی، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم خضاب لگاؤ یا نہ لگاؤ، یہ تمہارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اب آئیے، کیوں کہا تھا رسول خدا نے کہ خضاب لگاؤ، یہودیوں کی طرح خبردار نہ بنو؟ اس لیے مولا کائنات فرماتے وہ اس لیے کہا تھا میرے مولا نے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت اسلام کم پھیلا تھا، جب کبھی میدان جنگ میں جاتے تو سفید داڑیاں ہوتی، سفید بال ہوتے، تو دشمن کے سامنے جو بزرگ ہی ہیں سارے لشکر کے آگے کوئی روب و دبدبا نہیں بیٹھتا، کسے لے کر آئے تو سارے بوڑھے ہیں، یہ تو سارے بوڑھے ہیں، اس سے ہماری کمزوری پتہ چلتی۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے تھے اپنی داڑیوں کو خضاب کرو پھر چلو، یعنی تمہیں بوڑھا نہیں دکھنا، تمہیں جوان دکھنا ہے، تاکہ دشمن پر تمہارا روب رہے کہ اس کے لشکر میں سارے جوان ہیں، کوئی بوڑھا نہیں ہے۔ اس قدر اس کے پیچھے جو ہے یہ راز ہے۔ اور ایک سب سے پتے کی بات یہ ہے، خضاب لگانا نہیں لگانا اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، اپنے بالوں کو دونوں کنڈیشن دی ہے، کیونکہ سفید بال جب رسول خدا نے کسی کو دیکھا کہ کوئی کے سفید بال تھے تو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ یہ تو نور ہے، اور اللہ کو سفید ریش بہت پسند ہے، سفید ریش والے چہرے اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی فوراً سن لیتا ہے اسی اعتبار سے۔ اچھا یہ ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پہلے کبھی بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے۔ جناب ابراہیم نبی نے دعا کی، پروردگارہ کچھ تو بتا دے، کچھ تو فرق کر دے، باپ اور بیٹے برابر ہی نظر آتے، کوئی تو کچھ تو ہو، سمبل ہو، کوئی نشانی ہے کہ جس سے پتا چلے یہ بیٹا اور یہ باپ ہے، سبھی کے بال کالے۔ تو پھر اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اب آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم نبی آپ نے یہ کیسی دعا مانگی تھی؟ اب تو خیر یہ مذاقیہ پہلو تھا، جناب ابراہیم نے جو دعا کی تو پھر اس کے جواب میں ان کی دعا قبول ہوئی، تو ان کی داڑھی کا ایک بال سفید ہوا۔ جب بال سفید ہوا تو جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ تو کہا تھا کچھ تو علامت دے، یہ نہیں کہا تھا سفید بال دے دے، کچھ تو علامت دے دے۔ اور جب داڑھی کا بال سفید ہوا تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سی چیز ہو رہی ہے، یہ چہرے پہ کیا نیا آ گیا؟ تو پھر اللہ سے دعا کی پروردگارہ یہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، یہ تمہارا وقار ہے، کہا یہ مجھے بہت پسند ہے، اسے اور بڑھا دے، اسے اور کر دے، یہ اگر میرا وقار ہے، یہ اگر میری عزت ہے، اسے تو پسند کرتا ہے تو پروردگار تو اسے اور بڑھا دے۔ تو لہٰذا سفید بال، بس آخری حصے پر آ گئی ہوں میں، سفید بال ایسے بھی بہت پسند ہے، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے داڑھیوں کو، اپنے بالوں کو ڈائی کرو، خضاب کرو۔ واقعہ جناب حبیب ابن مظاہر کا مشہور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے پہلے زمانے کے لوگ، تو ہم اب کیوں کریں؟ کربلا کا واقعہ تاریخ میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ خضاب خریدنے گئے تھے بازار میں، خضاب کرنا مردوں کو خاص حکم دیا اس وجہ سے کہ اللہ کو تو سفید ریش بہت پسند ہے، رسول خدا نے بھی کہا کہ سفید ریش کو دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے، اور جس کی جب سفید ریش جس کی ہو جائے، سفید بال جس کے ہو جائیں، تو وہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے تو شکر خدا کرے، شکر خدا کرے، کیونکہ یہ ایک میسج دے رہا ہے کہ تم موت کے قریب آ گئے ہو، تم اب اگلے پڑاؤ پر آنے والے ہو، اور یہ میسج دے رہا ہے کہ تمہیں خدا پسند کرنے لگا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ خدا کی قربت میں تم اب بہت زیادہ وقت نہیں بچا، تم میرے پاس آنے والے ہو۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایسے رکھتے ہیں، لیکن آپ ڈائی بھی کر لیں،
دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیا مولا کائنات نے، کس قدر زندگی کی ایک ایک چیزوں کو سمجھایا ہے۔ آپ کو حکم بھی ہے کہ آپ بالکل جیسے عورتیں خود کو بناتی سنوارتی ہیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے بالوں کو ڈائی کریں، ایسے نہ رہیں، تو مردوں کو بھی ہے کہ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں تو بالکل ایسے نہ رہو، مینٹین کرو خود کو خوبصورتی۔ بڑا حکم ہے خدا نے، رسول اکرم نے، رسول خدا نے، کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جتنی بار آپ سے ملنے کے لیے کوئی آتا اتنی بار آپ بالوں کو کنگھی کرتے تھے، ایسے اٹھ کے نہیں چلے جاتے تھے۔ خود کو مینٹین کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ آپ کو کسی سے ملنے جانا ہے تو بھلے آپ کے پاس بہت عمدہ لباس نہ ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس دکھاوے والی چیز رسول خدا بھی نہیں پہنتے تھے، انگوٹھیوں کو نہیں پہنتے تھے۔ وہ جو راہبوں واقعہ پتہ ہے نا مباہلے والا، کہ کس قدر زیورات کو پہن کر آئے تھے، وہ راہب انگوٹھیوں کو پہن کر آئے تھے، آپ نے منہ پھیر لیا، ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ لباس میں رکھیں۔ جب کسی سے ملنے جائے یا جب تم سے کوئی ملنے آئے تو ویل ڈریس ہو، کم سے وہ طریقہ ہو، وہ اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ آپ نے وہ عمل کر کے بتایا۔ آپ کی کئی امامے ہوا کرتے تھے، آپ جب لوگوں کے کامن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو الگ امامہ پہنتے تھے، جب آپ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ خاص ڈسکشن میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کا امامہ الگ ہوا کرتا تھا، اور جب جناب جبریل آتے تھے وہی لے کر اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی تو آپ کا امامہ الگ ہوتا تھا۔ آپ جب معراج پر ایک بار نہیں، معراج پر گئے 120 ٹائم، یعنی 120 مرتبہ گئے ہیں، جتنی مرتبہ آپ معراج پر گئے ہیں اتنی مرتبہ آپ کا امامہ الگ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ تمہیں خود کو مینٹین کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ عورتیں خاص طور سے، یہیں پر میں بات ختم کر دوں گی، ہم عورتوں میں یہ فطرت ہے، اور خاص طور سے ایک ایج کے بعد، خاص طور سے 2-1 بچے ہو گئے تو بس ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمیں کیا کرنا، اب کیا کرنا، اب کیا فائدہ، اب کیا مطلب، کیا ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام اس کے خلاف مردوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اچھے رہو تاکہ تمہاری ازواج ہے، تم ان کے لیے اچھے رہو۔ تو ہمیں اپنے جو ہے وہ شوہروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچے بھی یہی دیکھتے ہیں نا، پھر یہی وہ بھی کریں گے اپنی لائف میں۔ اپنی اماں کو ہمیشہ کبھی بالوں میں کنگھی نہیں دیکھی تو وہ بھی اپنے گھروں میں جوڑا بنائے بیٹھی ہوں گی، یہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی خود کو خوبصورت بنانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، خود کو اچھے سے ڈریس اپ کرنے کا، اچھے کپڑوں میں رہنے کا اسلام نے حکم دیا۔ اور ماشاءاللہ یہ دین وہ دین ہے کہ ہمیں اس دین نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر بات پر جو ہے وہ تنبیہ کی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں خاص طور سے اس کلمات کے ساتھ حکمت نمبر 17 پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ابھی ہمارے درمیان باتیں ہوئی ہیں مولا کائنات کے جملوں کے ذریعے، مولا کائنات کے کلمات کے ذریعے، پروردگار ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع